بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين۔ یہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 27 ہے۔ ان آیات میں آخرت کی تخویف کا ذکر ہے، یعنی ان آیات میں آخرت کے اس حال سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جب وہاں حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے برے لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی پیروی کی ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، اور ان کے وہ متبوعین اور مخدومین، ان کے وہ بڑے اور سردار، وہ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا کئی صورتوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہاں بڑے لوگ اور سردار لوگ اور متبوع اور مخدوم لوگ اپنے چھوٹے لوگوں اور عوام اور تابعین اور ان کے پیروکار، ان سے وہ براءت اختیار کر لیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض، عَلَى بَعْضٍ بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے سوالات کر رہے ہوں گے۔ بعض سے سوالات کریں گے، پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ کون پوچھ رہے ہوں گے؟ بعض سے پوچھ رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی پیروکار اپنے بڑے سرداروں سے پوچھ رہے ہوں گے، یعنی انسان اپنے شیطانوں سے پوچھ رہے ہوں گے۔ یہ بعضهم علی بعض، یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، یہ باب تفاعل ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے۔ یہ پوچھنا معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے طور پر، زجر کے لیے یہ سوالات ہوں گے، اور ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ یتساءلون یعنی یتلاومون، اور یتساءلون سے مراد یہ جدل، لڑائی جھگڑے اور خصومت کا سوال ہے۔ قالوا کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ پیروکار اپنے بڑوں سے کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین دائیں طرف سے۔ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یہ جو جملہ ہے
اس میں لفظ یمین ہے، اور لفظ یمین کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یمین کا ہے دائیں طرف، ایک ہے یمین، ایک ہے شمال۔ تو تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے، اور دائیں طرف کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ خیر کے کاموں کے لیے۔ تو تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے، یعنی تم ہمیں نیک کام سے، بلائی سے، اچھائی سے، خیر سے روکتے تھے۔ تمنعوننا عن الخیر، تأتوننا عن الیمین، یعنی تمنعوننا وتعدوننا عن الخیر، تم ہمیں نیکی اور بلائی کے کام سے روکتے تھے۔ دائیں طرف جو ہے اس کو عرب کے لوگ اچھائی کے معنوں میں استعمال کرتے تھے، اور دائیں طرف سے آتے تھے یہ بھی مطلب ہے کہ خیر کی طرف سے آتے تھے، یعنی خیر خواہ بن کر آتے تھے۔ لیکن یہاں یہ جو عن الیمین میں عن کا لفظ ہے، تو تأتوننا عن الیمین یعنی عن جانب الیمین، دائیں جانب سے آتے تھے، اور تأتوننا آتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ تم ہمیں روکتے تھے، تم ہمیں دعوت دیتے تھے، تم ہمیں منع کرتے تھے۔ دوسرا مطلب، اور ظاہر ہے کہ یہ معنی ہمیشہ سے منکرین کا، شیاطین کا، ان کے رؤساء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ شیطان کے بارے میں ہے قرآن مجید میں کہ وقاسمہما انی لکما من الناصحین، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دائیں طرف سے آنا ہے۔ دوم یمین کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے قسم کے معنی میں، یمین اور ایمان، عرضۃ لایمانکم، یمین معنی قسم، چونکہ قسم میں بھی دایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے تو یمین قسم۔ تو تم آتے تھے ہمارے پاس قسم کے ساتھ، قسمیں کھا کر ہمیں کہتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، تم جو بات کرتے تھے اس میں تم ہمارے سامنے عہد و پیمان کرتے، قسمیں کھاتے۔ اور نمبر 3 یمین کا معنی قوت اور طاقت بھی ہے، ضربم بالیمین، خود قرآن میں ہے، دائیں ہاتھ سے مارنا، دائیں ہاتھ قوت ہے۔ تو تم ہمارے پاس آتے تھے قوت سے، جبر سے، اور ہمیں زبردستی مجبور کرتے تھے، روکتے تھے۔ تو چھوٹے اپنے بڑوں سے یہ گلہ کریں گے، اور یہ تینوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، یہ تینوں کام ہی روکنے والے اختیار کرتے ہیں۔ روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کو کہو کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہیں اچھی جانب پہ لے کے جا رہا ہوں، تم میری بات مان لو، اور اچھائی کے کاموں سے وہ اس کو روک رہا ہو۔ روکنے کا یہ بھی انداز ہے کہ اس کے سامنے قسمیں کھائی جائیں، روکنے کا یہ بھی انداز ہے کہ اس کو زبردستی روکا جائے، جبر کر کے۔ اور یہ مختلف لوگوں کے طریقے ہیں، جن کے پاس قوت اور طاقت ہوگی اور سیاسی لیڈر ہوں گے تو وہ جبر سے روکیں گے، تشدد کریں گے۔ فرعون نے بھی جادوگروں پر تشدد کیا تھا کہ میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا، دھمکیاں دینا۔ یہ حکومتی لوگ ایسا کرتے ہیں۔
جن کے ہاتھ میں قوت ہے اور جن کے پاس مال اور پیسہ ہو وہ قسمیں کھاتے ہیں. تاجر لوگ قسمیں کھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مذہبی رنگ میں بھی لوگ آ کر اچھائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے. تو ہر طرح راستے ہیں گمراہ کرنے کے. احبار و رہبان بھی گمراہ کرتے ہیں اور برے لیڈر بھی گمراہ کرتے ہیں اور جھوٹے لوگ بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ تأتوننا عن الیمین کے 3 مطلب ہوئے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہنے لگے ان کے بڑے اپنے چھوٹوں کو، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ نہیں تھے تم مومن. تم کون سے مومن تھے جو ہم نے تمہیں گمراہ کیا؟ تم کون سے سیدھے راستے پر تھے جو ہم تمہیں گمراہی پر لے کر آ گئے؟ تم تو شروع سے مومن تھے ہی نہیں. ہم نے اگر روکا تو بعد میں روکا، تم تو پہلے سے ہی صحیح سمت پہ نہیں تھے. تو بل لم تکونوا مومنین کا ایک مطلب یہ ہے، ہم نے نہیں تمہیں روکا. یا وہ انکار کریں گے کہ ہم نے کب روکا ہے، یا وہ کہیں گے کہ یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، ہمارے روکنے کی وجہ سے نہیں تم گمراہ ہوئے، تم خود ایمان نہیں لا رہے تھے، لے آتے. بل لم تکونوا مومنین، بلکہ نہیں تھے تم مومن. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھی ہمارے لیے تم پر کوئی دلیل، اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی جبر. تم کو جو ہم نے روکا تھا تو ہم تمہیں کوئی دلیل لا کے دی تھی؟ ہم نے نہیں نا. جب ہماری کوئی دلیل نہیں تھی تو تم نے کیوں مانا؟ ہم نے تو کوئی دلیل نہیں پیش کی تھی. اور ہم نے کیا تمہیں زبردستی پکڑا تھا؟ تم پہ زور کیا تھا؟ کوئی غلبہ حاصل کر کے قہر کر کے تمہیں روکا تھا؟ ہم نے تم پر کون سے بلڈوزر چڑھائے تھے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تم پر کوئی جبر. تمہارے دل کا اندر کا عقیدہ، اس پر ہم کیسے جبر کر سکتے ہیں؟ تم خود ہی غلط راستے پہ چل پڑے. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم قوم سرکش. طاغین، طغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. لما طغى الماء، جب پانی حد سے بڑھ جائے اس کے لیے طغا کا لفظ. طاغی یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، سرکش. تم نے حدود سے خود تجاوز کیا، تمہارا اپنا عمل ہے. قوما طاغین، قوما موصوف، طاغین صفت. پھر چونکہ طاغین جو ہے، طاغین جمع مذکر سالم ہے. وہ جو ہے کیونکہ قوم جو ہے وہ کلیکٹیو نام ہے، جمع. طاغین قوم جو اپنے معنی میں جمع ہے. ایک مناسبت موصوف صفت میں وحدت اور جمعیت کے اعتبار سے، تو قومن لفظ میں تو واحد ہے، معنی میں جمع ہے، اور طاغین وہ اس کی صفت ہے. دوم قومن منصوب ہے، یعنی ان پہ 2 زبر جو ہے یہ نصب ہے. اور طاغینہ کے اندر جو یا نون ہے یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، نہیں جمع مذکر سالم کا اعراب. تو وہ طاغون، طاغین، جیسے جاء مسلمون رأیت مسلمین، تو مسلمین، طاغین، کافرین، یہ منصوب ہے یا نون کے ساتھ قبل مکسور. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون،
تو ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، جب ہم نے بھی نہیں مانا تھا اور تم نے بھی نہیں مانا تو رب کا قول ہم پر ثابت ہو گیا۔ اب اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ کوئی باطل نہیں ہے، اب بات طے ہو چکی ہے، اب بات ثابت ہو چکی ہے۔ بڑے اپنے چھوٹوں سے کہیں گے اب تو معاملہ ہم سب پر ثابت ہو چکا ہے، اب تو کیس چل چکا ہے اور ثابت ہو چکا ہے۔ وہ کون سا فیصلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو جن و انس سے بھر دوں گا۔ سورۃ السجدہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، ان سب میں یہ موضوع موجود ہے۔ تو اِنَّا لَذَائِقُونَ، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں عذاب۔ یہ اِنَّا لَذَائِقُونَ قول ربنا میں قول سے بدل ہے۔ وہ قول ان کا یہ ہے، قول ثابت ہو چکا ہے۔ کیا ثابت ہو چکا ہے؟ یہ کہ اِنَّا لَذَائِقُونَ، اب ہم سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، یعنی ہم نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی۔ اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے۔ بڑے ان کو کہیں گے ہم کون سے جنت میں بیٹھے ہیں، ہم بھی تو گمراہ ہیں نا، تو جب ہم گمراہ تھے تو ہم تمہیں گمراہی سکھائیں گے۔ تو ہم نے تمہیں گمراہی کی دعوت اس لیے دی کہ ہم گمراہ تھے، تو جو ہمیں صحیح نظر آ رہا تھا تو ہم وہی تمہیں بتا رہے تھے۔ جب ہم گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں گمراہی سکھائی۔ یہ مختلف پیرایوں میں بڑوں کے اور رؤساء کے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ کہ تم خود ایمان نہیں لا رہے تھے، تم لے آتے۔ دوسرا جواب یہ کہ ہم نے کون سی زبردستی کی تھی، تم پہ جبر تو کوئی نہیں تھا۔ تیسرا جواب یہ کہ ہم نے کیا کوئی دلیل دی تھی تو تم مان گئے۔ چوتھا جواب یہ کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ ہم نے تو تمہیں صرف گمراہی کی دعوت دی تھی اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے، اب میں کیا کروں۔ یہ ایک لہجہ ہے اور جواب کا ان کا، جو اپنے چھوٹوں کو دے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید نے ان جوابات کو، ان کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ تو محض کسی بڑے کے زندہ باد کرنے سے تم کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ تم قرآن و سنت کے دلائل کی پیروی نہیں کرو گے۔ تم دلیل کی اتباع کرو۔ تم صحیح راستے کی پیروی کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تم صرف اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کر رہے ہیں، ہمارے سردار کر رہے ہیں، تو جو بڑے کر رہے ہیں بس اس کے ہم پیروی کرتے ہیں، یہی ہماری دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں۔ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم نے شیطان کی بات کیوں مانی؟ تم نے اپنے بڑوں کی اور شیاطین کی بات کیوں مانی؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بس یہ لوگ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ جب گمراہی میں شریک تھے تو عذاب میں بھی شریک ہیں۔ ہم نے تمہیں گمراہی کی دعوت دی، تم نے مان لیا، تم ہمارے ساتھ شریک ہو گئے۔ جب تم دنیا میں ہمارے شریک تھے تو اب عذاب میں بھی شریک ہو گئے۔ اس میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اچھا ساتھی انسان کو اچھا بناتا ہے، برا ساتھی انسان کو برا بناتا ہے۔ مثل الجلیس الصالح، مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، نیک ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبو والا، اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو لگے گی یا کوئی خوشبو دے دے گا، تم اس سے خرید لو گے یا نہیں خریدو گے، تحفے میں دے گا نہیں تو وہاں کی خوشبو تو تمہیں نصیب ہوگی نا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھی تاثیر نصیب ہوتی ہے، اور برے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو
برائی نصیب ہوگا۔ اعمال میں، اچھائی میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو جن کے ساتھ جن کی صحبت اختیار کرتا ہے ان کا رنگ لے لیتا ہے۔ باقی تو نصیب اور تقدیر کی بات اپنی جگہ، ورنہ تقدیر میں نہ ہو تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کچھ حاصل نہ کر سکا۔ نیت اور ارادہ نہ ہو اور یا نفس کی اندر کی خباثت ہو تو پھر تو دوسری بات ہے، لیکن جو لینا چاہتا ہے، جو عمل کرنا چاہتا ہے، وہ اچھی صحبت اختیار کرے۔ عذاب میں تو شریک ہوں گے، لیکن یہ عذاب میں شرکت ہے۔ باقی ہر ایک کے لیے اپنے عمل کے حساب سے درجات تو ہوں گے، اوپر نیچے درجات تو ہیں، لیکن عذاب میں شریک ہے۔ مساوات مراد نہیں ہے، شرکت مساوات کا متقاضی نہیں ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ یعنی مجرمین سے یہاں کون مراد ہے؟ مشرکین مراد ہے، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ بڑے مجرم ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں مجرم کون ہے؟ مشرک۔ کفر ہی جرم ہے۔ کفر اور شرک قرآن کی زبان میں جرم ہے۔ اسلامی اصطلاح اور غیر اسلامی اصطلاحات میں فرق ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح، یہاں امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ یدل علی ان لفظ المجرم المطلق مختص فی الفرقان بالکافر۔ قرآن میں جب مجرم کا لفظ آ جائے تو یہ کافر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور کذالک نفعل میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہم اس طرح سزا دیتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے۔ یہ سزا صرف مخصوص سرداروں اور مخصوص پیروکاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب پیروکار اور سب رؤساء جو باطل پرست ہیں ان کی سزا یہی ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ درینا فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ لوگ تھے دنیا میں، کانو وہ تھے دنیا میں، اذا قیل لهم جب ان سے کہا جاتا کہ قولو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، خود کو بڑا سمجھتے تھے، وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم البتہ چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ کو، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے، معاذ اللہ۔ یعنی دو باتیں ہو گئی نا، ایک تو انہیں دعوت دی جاتی تھی لا الہ الا اللہ کی، وہ تکبر کرتے تھے، دوم وہ نبی پر اعتراض کرتے تھے کہ کیا ہم شاعر اور مجنون کی وجہ سے مانیں، تو وہ گویا محمد الرسول اللہ کی دعوت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ ایک آیت میں توحید کا انکار ہے اور دوسری آیت میں رسالت کا انکار ہے، اور یہ دونوں عذاب کے لیے علت ہے۔ یہ جو کہا کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ عذاب میں شریک ہوں گے، تو کیوں عذاب میں ہوں گے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ سے تکبر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، حق معبود سوائے اللہ کا،
معبودان باطلہ تو انہوں نے بہت سارے بنائے تھے، یہ نہیں کہ کوئی معبود موجود نہیں ہے، بہت سارے معبود ہیں جو لوگوں نے معبود بنائے ہیں، لیکن وہ حق نہیں ہے۔ حق تو صرف اللہ ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، سورۃ حج آیت نمبر 62۔ لشاعر مجنون، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا الزام تھا۔ خود ان دونوں باتوں میں بھی تضاد ہے۔ شاعر تو بڑا دانا آدمی ہوتا ہے نا، کوئی شعر بناتا ہے تو وہ کہتا ہے، اور مجنون تو دیوانہ ہوتا ہے، تو ان دونوں میں تضاد ہے۔ تو یا یہ کہ ان میں سے بعض کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے اور بعض کہتے تھے یہ مجنون ہے، تو خود ہی آپس میں دونوں ایک دوسرے کی بات کو ردی کر گئے، وہ دونوں نے ایک دوسرے کو خود ہی کراس کر دی۔ لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ نبی تو حق لے کر آیا ہے اور تصدیق کرتا ہے تمام رسولوں کی۔ تو دو باتیں یہاں بھی ہیں، ایک حق، وہ تو توحید کی بات کرتا ہے، قرآن لے کر آیا ہے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ توحید اور قرآن، تفسیر زاد المسیر وغیرہ۔ اور وصدق المرسلین، تمام رسولوں کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ المرسلین، تمام رسولوں، اس میں ایک طرح خاتم النبیین کی طرف بھی اشارہ ہے، تمام رسولوں کی وہ تصدیق کرتا ہے، المرسلین۔ تو اگرچہ یہ صریح نہیں ہے، اس پر صریح دلائل تو پہلے ہم نے سورۃ احزاب میں ذکر کر لیے تھے، وہ تو اجماعی مسئلہ ہے اپنی جگہ، صرف یہ واحد دلیل نہیں ہے، لیکن المرسلین کے الف لام سے اس کی طرف بھی، ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ توحید ہے اور رسالت ہے۔ تو جو حق لے کر آیا، جو توحید لے کر آیا، جو تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ بھلا شاعر اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم البتہ چکنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے، تم جو عمل کرتے تھے تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یعنی وما تجزون الا جزاء ما کنتم تعملون، تم جو عمل کرتے تھے ان عمل کا بدلہ اور جزا ہی تمہیں دی جائے گی، لیکن اس جزا کی جگہ ڈائریکٹ عمل کے لفظ کو رکھ دیا۔ تمہیں جزا نہیں دی جائے گی مگر تمہارا عمل، تمہیں جزا نہیں دی جائے گی مگر تمہارے عمل کی جزا دی جائے گی۔ تو تمہارے عمل کی جزا کی جگہ ڈائریکٹلی عمل کو رکھا، اس لیے کہ یہ مزید اس میں مبالغہ ہے کہ تمہیں اور کچھ نہیں ملنا، تمہارا عمل ملنا ہے۔ وہ جو جزا ہے نا، یہ تمہارا عمل ہی ہے، اور اشارہ ہے کہ جزا من جنس العمل ہوتا ہے، جیسے انسان کا عمل ہوتا ہے اسی کے جنس سے پھر جزا ہوتی ہے۔ تمہیں جزا، یہاں خطاب تو ظاہر ہے کہ انکم لذائق العذاب العلیم، اور وما تجزون الا ما کنتم تعملون، پھر اس سے استثناء ہے الا عباد اللہ المخلصین۔ تو اس سیاق سباق میں جزا سے تو بری جزا مراد ہے۔ تو وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے نیک بندے،
جو مخلصین خاص کیے گئے تھے، جو خالص کیے گئے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنی توحید کے لیے اور اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے، وہ مخلصین ہے، مخلص یعنی وہ موحدین جنہوں نے توحید کو اختیار کی، تو ان کے لیے یہ عذاب نہیں ہے۔ یہ اللہ جو ہے اس کو استثناء منقطع کہتے ہیں، یہ اللہ اصل میں لیکن کے مفہوم میں ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، عباد، یہ جو عباد کا لفظ ہے نا، عبودیت، اس عبودیت اور عبادت کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوق وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو اس معنی میں تو سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن ایک عبودیت شرعی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ عباد الرحمن کے لفظ میں ہم نے وہاں عباد کی تشریح کی ہے۔ تو یہ عباد اللہ لفظ عباد یہاں عبودیت تشریعی کے معنی میں، شرعی عبادت کرنے والے، اور مخلصین جن کی عبادت کے اندر کوئی شرکی ملاوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ موحدین ہیں، وہ خالص کیے گئے ہیں۔ یہ صیغہ اس میں مفعول کا ہے، مخلص نہیں ہے، مخلص ہے، مخلصین، جن کو خاص کیا گیا ہے اور جن کو خالص کیا گیا ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ اب مضمون نیک لوگوں کی طرف چلا گیا۔ قرآن مجید ظاہر ہے کہ ایک مثانی کتاب ہے، مثانی کتاب، مثانی تثنیہ سے ہے نا، اس کے اندر متقابل مضامین بیان ہوتے ہیں۔ جب کافروں کا مضمون چل رہا ہوتا ہے تو مومنین کا آ جاتا ہے، جب جنت کا ہوتا ہے تو جہنم کا آ جاتا ہے، جب اچھی صفات ذکر ہو رہی تھی تو برے صفات بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے مضامین اس میں، چونکہ اس طرح مضامین متقابل چل رہے ہیں، تو یہ کلام وہ ہے جو متشابہ اور مثانی ہے۔ تو اولئک لہم رزق معلوم، یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہے، روزی ہے، غذا ہے معلوم۔ اولئک کا لفظ جو ہے یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہؤلاء کی جگہ اولئک، یہ اولئک دور کا استعمال کرنا یہ شان اور رتبے کے اعتبار سے، وہ تو وہ شان والے لوگ ہیں۔ یہ اصل میں اولئک کا جو انداز ہے اس میں بھی ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہے، غذا ہے، معلوم، وہ غذا جو کہ معلوم ہے۔ ان اللہ کے نیک بندوں کو معلوم ہے کہ جنت میں رزق ملنا ہے، اور معلوم ہے اس کا وقت، معلوم ہے، قرآن میں ہے نا کہ بکرۃ و عشیہ، صبح شام انہیں روزی ملے گی۔ تو معلوم ہے یعنی معلوم الوقت ہے، معلوم ہے یعنی ان کی کچھ صفات معلوم ہے۔ وہ ایسا رزق ہے کہ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوگا نہ رکاوٹ ہوگی اور بغیر حساب ہوگا، اور وہ اتو بھی متشابہہ۔ تو جنت والوں کے رزق کی صفات معلوم ہے، یہ نہیں مراد کہ اس رزق کی پوری کیفیت معلوم ہے۔ وہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو وہ نعمتیں ملے گی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پہ گزرا نہیں۔ تو اس کی پوری کیفیت اور ماہیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ معلوم کا یہ معنی ہے کہ اس کے اوقات یا اس کی کچھ صفات یا اس کے کچھ خصائص وہ معلوم ہیں، اور وہ سب جانتے ہیں کہ جنت میں وہ ایک دائمی اور ابدی زندگی ہے، اور قرآن اور سنت سے وہ معلوم ہے۔
تو آگے اس کی تشریح ہے، فواکہ وہ تو میوے ہیں، پھل ہے، فواکہ، فواکہ فاکہہ کی جمع ہے۔ فاکہہ اس پھل کو کہتے ہیں جو لوگ لذت کے لیے کھاتے ہیں۔ ایک کھانا وہ ہوتا ہے کہ بھوک لگی تو آپ کھا رہے ہیں، اور ایک وہ کھانا ہے جو آپ ایسے ہی مزے لے لے کے کھا رہے ہیں۔ اور یہ صرف پھل کے لیے نہیں، اس کی لفظ کے اندر بڑی وسعت ہے، میوے اور پھل سے بھی بڑھ کر وسعت ہے، اردو کی زبان میں وہ وسعت نہیں ہے۔ تو فواکہ، اس میں اشارہ ہے کہ جنت میں جو رزق ہے، جو روزی ہے، وہ اس لیے نہیں، اچھا جب رزق ہے تو پھر تو بھوک بھی لگے گی، جب بھوک لگے گی تو بھوک ستائے گی، اور جنت میں تو ستانا ہے ہی نہیں، تو نہیں، فواکہ وہ پھل اور میوے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ لذت کے لیے ہے، وہ صحت کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری تو وہاں ہے نہیں، وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ مرنے سے بچ جائیں، موت تو وہاں ہے نہیں، وہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ تاکہ تھکے نہیں اور انرجی ملے، وہ فواکہ ہے، وہ صرف لذت کے لیے ہے۔ وہاں نہ بولو براز ہے، نہ بیماری ہے، نہ فقر ہے، نہ تنگ دستی ہے، نہ پریشانی ہے، نہ نیند ہے، اس لیے کہ نیند تو اس لیے کہ تھکاوٹ ہے تو آرام کر لیں، وہاں تو آرام کی نہیں، یہاں تو کوئی سوئے گا تو نعمتوں سے محروم ہوگا۔ جنت کی نعمت کیا ہے؟ فواکہ، فواکہ کی لفظ میں بڑی وسعت ہے۔ الفاکہۃ ما یوکل لاجل اللذۃ وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ ایک کھانا ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مہمان کو صرف کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو عزت بھی دی جاتی ہے۔ عزت ایک اور چیز ہے کہ آپ اس کو استقبال کریں، اس کو سلام کہیں، تو یہ وہم مکرمون وہی ہے جو قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے ان پہ داخل ہوں گے اور ہر دروازے سے کہیں گے کہ سلام، اور یہ کہ ان کو درجات کی بلندی ملے گی، اور یہ کہ ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔ تو یہ کرامت جو ہے اس کھانے اور رزق کے ظاہری نعمت کے علاوہ ایک باطنی اور معنوی اور روحانی نعمت۔ مکرمون، وہم مکرمون، اور ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ تفسیر بیضاوی میں ہے یعنی لیس فیہا الا النعیم، وہاں سوائے نعمتوں کے کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ باغات نعمتوں کے باغات ہیں جس میں نعمتوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ نعمتیں کون سی؟ وہ بھی بدنی روحانی سب۔ علی سرر متقابلین، علی سرر، سرر سریر کی جمع ہے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، پلنگوں پر، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ کیا نقشہ ہوگا، کیا منظر ہوگا، وہ اس کی پوری کیفیت ہم نہیں جانتے۔ ایک بڑا حلقہ ہوگا جس میں سب سامنے بیٹھے ہوں گے، یا ان کے سریر ہی ایسے ہوں گے جو گھوم رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ مگر اس ایک دوسرے کے سامنے میں یہ اشارہ ہے کہ ان کی محفل سجی ہوگی، وہ ایک دوسرے کو پیٹھ نہیں کریں گے، وہ آپس میں بغض کر کے لڑیں گے نہیں، بلکہ وہ خوشی خوشی رہیں گے۔ دنیا بھر کی چیزیں اور نعمتیں لا کے دے دو اور ایک محفل نہ سجی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ متقابلین، یہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور جب سب تختوں پہ ہی بیٹھے ہوں گے تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، یطاف علیہم، پھرایا جائے گا ان پر،
بکاس من معین، پیالے من معین بہتی شراب کے، کاس، کاس کہتے ہیں پیالے کو، ہر پیالے کو بھی نہیں، جو پیالہ بھرا ہوا ہو وہ کاسن دہاقہ۔ اور معین معنا کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا۔ یہ جو ان کو شراب کے پیالے ہیں یہ ایسے نہیں دیے جائیں گے دنیا کے کہ کہیں سے بند بدبودار شراب لے کے پکڑوا دی، بلکہ وہ بہتی نہروں کے ایک بہتی تازہ شراب ہوگی۔ تو معین بہتی شراب، یہ اس شراب کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ شراب کو لفظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشروب اگر کہہ رہے ہیں اسلام کو شراب کو عام طور پہ اسی طرف جاتا ہے، عربی کا لفظ مشروب ہی ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ تو اس کو اگر معین کہہ دیں تو خمر لذت للشاربین، سورۃ محمد میں جا کے پھر کیا کہیں؟ شراب ہی کہہ رہے ہیں۔ معین سے مراد یہاں دیکھیں یطاف، ہم تو اشعار کے اندر جو دور جام کے کا دور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ساقی کیا پلاتا ہے اور گمایا کیا جاتا ہے؟ یہ یطافو ہے، یہ شرابی ہے، مشروب نہیں کہا جا رہا یہاں۔ معین کا لفظ بہتی جاری پانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شراب کے لیے بالخصوص۔ تفاسیر میں معین ایک خاص نوعیت کی شراب ہے۔ مشروب تو پینے کی ہر چیز ہے، یہ بھی مشروب ہے اور یہ بھی مشروب ہے۔ مشروب تو پینے کی چیز ہے کوئی بھی ہو۔ ہاں اردو میں شراب کا لفظ اب آپ عربی میں لے کے جائیں اور اسے پینے کا معنی لے لیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ شراب پھر اس کو شراب کو عربی میں پھر خمر کہتے ہیں۔ تو یہاں معین ہے شراب، لیکن ذہن جاتا ہے دنیا کی شراب کی طرف، اس لیے آگے مزید صفات ہے کہ ذرا یہ صفات بھی نوٹ کر لیں۔ بیضاء، وہ سفید شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب دیکھنے میں اگر بری محسوس ہو تو وہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنے میں وہ روشن سفید ہوگی۔ یہ تو ہو گئی بیضاء، تو وہ والی بات اب ذہن سے نکل گئی کہ دیکھنے میں اچھا نہیں۔ دنیا کی شراب نفرت کے ساتھ یا کراہت اور بدبو کے ساتھ پی جا رہی ہو نہ، لذت للشاربین، وہ لذت والی ہوگی پینے والوں کے لیے۔ یہ وہ شاربین ہیں، شراب پینے سے شریبہ، تو یہ کریہ اور بدمزہ نہیں ہوگی دنیا کی شراب کی طرح۔ اچھا دنیا کی شراب میں کیا ہوتا ہے؟ پی لی تو سر درد ہو گیا یا پیٹ میں درد ہو گیا، کوئی اور خرابی ہو گئی۔ لا فیہا غول، نہیں ہوگا اس میں کوئی سر درد۔ غول کا لفظ جو ہے سر درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیٹ کے درد کے لیے بھی ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ آفت کا معنی لے لیں تو سب کو شامل ہے، اس میں کوئی خرابی آفت نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور نہ ہی وہ اس شراب کے پینے سے مدہوش ہوں گے۔ بے ہوش اور مدہوش ان کے سوال کا جواب آ گیا کہ شراب پی نہیں ہوں گے، ان کی عقلیں خراب نہیں ہوگی۔ ینزفون کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل میں فتور آ جائے اور عقل چلی جائے اور بندہ مدہوش اور بے ہوش ہو جائے، اور یا پھر الٹیاں کرے۔ اور شراب ہوگی تو پھر سوچ لیں کہ وہ کیسی شراب ہوگی، تو اس میں صرف لذت نہ ہوگی، وہ ایک لذت کے لیے ہوگی۔ اور دنیا کی شراب کی وہ خوبیاں جو شراب میں پائی جاتی ہیں، یعنی لذت اور قوت کا زیادہ ہونا اور شہوت کا بڑھ جانا، وہ خوبیاں رہے گی۔ باقی شراب کی خامیاں کیا ہیں کہ اس سے سر درد ہوگا، پیٹ درد ہوگا، یا اس سے الٹیاں آئے گی، یا اس سے بے ہوش ہو جائے گا، یا اس سے جو ہے کراہت اور بدمزگی ہوگی، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو وہ بری صفات نہیں ہوگی اور وہ اچھی صفات ہوں گی۔ پی کیوں جائے گی؟ قوت اور شہوت اور لذت، تو لذت، قوت، شہوت والی خوبیاں ہوگی،
تو پھر شراب کے بعد کیا ہے؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس وَعِندَهُمْ، اور ان کے پاس یہ ان کے پاس کا لفظ بھی بڑا اہم لفظ ہے، میں اس لیے 2-3 دفعہ ترجمہ کر رہا ہوں، ان سے دور نہیں، ان کے پاس ہوں گی قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی کرنے والی، یعنی حیا والی، وہ دنیا کی ان بے حیا مؤنثات کی طرح نہیں ہوگی کہ جو ہر جگہ در بدر پھریں، بلکہ قاصرات الطرف، یعنی یہ خوبی انسانی فطرت میں ہے کہ ایک خاتون کی خوبی یہ ہے کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہر خاوند پہ بند ہو، قاصرات الطرف۔ تو جب جنت میں یہ خوبی ہے تو دنیا میں کیا یہ خوبی نہیں ہے؟ جبکہ وہاں فساد کوئی نہیں اور یہاں فساد ہی ہے، تو یہ قاصرات الطرف سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ہاں یہاں نہیں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بی بیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، وہ ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، عین یہ عینا کی جمع ہے، عینا کا مطلب ہوتا ہے العظام الاعین یا الحسان الاعین، الحسان العیون، آنکھیں بڑی ہو اور خوبصورت ہو، صرف بڑی نہیں کہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں نکالی ہو تو وہ تو خوبصورتی نہیں ہے، بڑی متوازن اور بڑی خوبصورت، جو خوبصورت لگے، تو عین خوبصورت بڑی آنکھوں والی ہوگی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں مکنون، محفوظ، چھپائے گئے۔ بیضن کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عرب کے لوگ بیضن موتی کو بھی کہتے ہیں، تو بیض مکنون اللؤلؤ المکنون، سیپی کے اندر محفوظ اور بند موتیوں کی طرح وہ خوبصورت ہوں گی۔ یہ تشبیہ کس میں ہے؟ خوبصورتی میں ہے، آب و تاب میں ہے۔ تو کیسی ہوگی وہ؟ بیض کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ سیپی میں بند موتی ہیں، اور سیپی میں بند سے مراد یعنی وہ محفوظ بھی ہیں کہ کسی اور نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اور بیضن انڈے کو بھی کہتے ہیں، تو اب انڈا اس کو چھپانے سے کیا مطلب ہے؟ تو عرب کے لوگ شتر مرغ کے انڈے کی مثال دیتے تھے کہ وہ شتر مرغ کے انڈے میں سفیدی کے ساتھ وہ تھوڑا سرخی مائل ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ شتر مرغ اپنے پروں سے اس کو چھپا کے صاف رکھتا ہے، تو وہ پروں کے اندر جو چھپا ہے گویا کہ وہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈوں کے مثل ہے۔ تو یہ عربی محاورہ ہے، اور عربی محاورے کی نسبت سے اس کو خوبصورت اور محفوظ کہا گیا۔ یا عام انڈے، ان انڈوں کے اندر جو چھلکے کے نیچے باریک جھلی ہوتی ہے، تو وہ جھلی باریک نرم اور ملائم ہوتی ہے، اور محفوظ اس کے باطن کے اعتبار سے بھی محفوظ ہوتی ہے، اور ابلا ہوا انڈا جیسے سفید ہوتا ہے۔ تو سفیدی میں، ملائم ہونے میں یہ تشبیہ دی جا رہی ہے کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے گئے، چھپے ہوئے، مکنون چھپے ہوئے۔ خواتین جو ہیں ایکچولی آنکھ والوں سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے جو وائٹ ایریا ہے وہ بالکل وائٹ نظر آئے، اس میں جو بیچ میں ڈارک ایریا ہے اور یہ جو کنٹراسٹ ہے، اور پھر اس کے اوپر سے جو آئی میک اپ کرتی ہیں وہ ایکچولی دیٹ از دا ڈیزائن۔
جی، یعنی عین کأنہن بیض مکنون، اس کے ساتھ ملا کر یوں کہ یعنی آنکھوں کی سیاہی زیادہ سیاہ اور سفیدی زیادہ پوری سفید ہو. اور یہ تفاسیر میں یہ بالکل یہ جملہ بھی موجود ہے، تفاسیر میں بھی موجود ہے. بہرحال یہ جو ایک تشبیہ دی گئی ہے ظاہر عربی محاورے میں، نرمی میں، ملائم ہونے میں، خوبصورتی میں، سفیدی میں، ہر اعتبار سے. لیکن یہاں ایک قابل ذکر بات صرف یہ ہے کہ یہ جو پوری تشریح ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو الگ الگ کر کے جو واضح کیا جا رہا ہے، گویا کہ جنت کا وہ پورا نقشہ اور منظر پیش کیا جا رہا ہے، جو ایک ترغیب کا ایک بہت بڑا خوبصورت انداز ہے کہ کبھی کبھار جزیات کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی وہ اثرات ہوتے ہیں کہ جو اثرات انسانی نفس پر وہ مرتب ہوتے ہیں. تو باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس کے بھی بڑے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا. ایک وہ آیت نمبر 30 پہ جائیے، اس میں اس کی ترکیب کریں گے. وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین. کیا اس میں خبر پہلے اور اس طرح کا؟ اس جملے کے اندر ایک تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کانا زائد ہے، اور جب وہ زائد ہو جائے گا تو یوں ہوگا کہ وما لنا علیکم من سلطان. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ کانا ماضی کا معنی دے رہا ہے. اگر وما لنا علیکم من سلطان ہو تو ماضی کا مفہوم نہیں رہے گا. تو ما جو ہے وہ ما نفی جنس کے لیے ہوتا ہے، ما نفی جنس کا ہے. کانا فعل ناقص ہے، اور یہ لنا جو ہے یہ خبر مقدم ہے. کانا کے لیے لنا خبر مقدم ہے. جار مجرور ظرف جو ہے وہ اپنے اسم پر مقدم ہو سکتا ہے. تو کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ من سلطان. ما کانا لنا علیکم من سلطان، یعنی کانا فعل ناقص ہے، لنا لام جار مجرور، یہ متعلق محذوف کے ساتھ ہو کر خبر مقدم ہے. اور عین اعلیٰ جار کم مجرور، جار مجرور متعلق ہے سلطان کے ساتھ. من سلطان، من جار سلطان مجرور. تو یہ دونوں محذوف کے ساتھ، یعنی من سلطان اور علیکم دونوں محذوف کے ساتھ مل کر یہ اسم میں مؤخر ہے کانا کا. کانا کا اسم ہو گیا، اور لنا کانا کا خبر مقدم ہے. بل تو پھر الگ ہے، وہ تو بل ہو گیا اضراب کے لیے، وہ ایک نیا جملہ ہے. اور وہاں بھی یہ بل اضراب جو ہے برائے انتقال ہے، وہ کسی پہلے کلام کو باطل کرنے کے لیے بل ابطالی نہیں ہے، بلکہ وہ بل انتقالی ہے. بل کبھی انتقال کے لیے ہوتا ہے، کبھی ابطال کے لیے ہوتا ہے. تو بل کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ تم یہ بھی سن لو، مضمون ایک دوسرا آ گیا، کن تم قوما طاغین. کن تم میں پھر یہ کانا فعل ناقص ہے، تم اس کا اسم ہے. قوما طاغین موصوف صفت مل کر کن تم میں جو کن تم ہے یہ اس کی خبر ہو گئی. تو وہ تو سیدھا سیدھا اسم اور خبر ہے، وہ الگ جملہ ہے اور یہ الگ جملہ ہے.